اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ معزز ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں اطہر کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت آپ خصوصی پروگرام قاضی نور اللہ شستری علیہ الرحمہ المعروف شہید ثالث۔ آگرہ میں واقع ایک مزار پر اس سال بھی اسی عظیم و شان طریقے سے ان مجالس کا سلسلہ جاری ہونے جا رہا ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ شیعہ سینٹرل وقف بورڈ کے چیئرمین جناب سید علی زیدی صاحب ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ زید صاحب، بہت بہت خیر مقدم ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ اس سال پھر الحمدللہ اسی عظیم الشان طریقے سے یہ مجالس کا سلسلہ شروع ہونا۔ اس سال کس نظریے سے اور کیسے آپ اس کو ہینڈل کر رہے ہیں؟ دیکھیے، انشاءاللہ کوشش چاہے وہ درگاہ عالیہ جوگی پورہ کی مجالس کی مخصوصی کی ہو، اور چاہے یہاں مزار شہید ثالث نور اللہ شوسری علیہ الرحمہ کے مزار پہ مخصوصی کی مجالس کے سلسلہ ہو، کوشش یہی رہتی ہے کہ ہر سال سے بہتر انتظامات وہاں پہ کیے جائیں، کیونکہ مجالس یہ ہماری جو تبلیغ کی جگہیں ہیں، تو سب سے پہلے ہماری جو کوشش رہتی ہے وہ رہتی ہے کہ اچھے سے اچھے ذاکرین جو کہ ان جگہوں سے، ان پلیٹ فارمز کو بہتر سے بہتر استعمال کر کے اور میسج عوام میں دے پائیں، اور آج جس طرح کا دور چل رہا ہے اور جس طرح سے اسلام کو اور شیعت کو بدنام کرنے کی خاص طور کے کر کے کوششیں جو ہے ہو رہی ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس سلسلے میں جو ہے اس پروپیگنڈے کو جو ہے ایسی جگہوں سے جہاں اچھا مجمع اور اچھا میسج جا سکے تو دیا جائے۔ تو ذاکرین کا جو سلیکشن ہے وہ آپسی جو ہے منہ دیکھی اور تعلقات اور اس پہ نہ رکھ کے ایک معیاری جی اس پہ ہوتا ہے۔ اب اور دوسرا کہ جو وہاں پہ مومنین آتے ہیں مجالس کو سننے، اور ان کے لیے کیا ہم بہتر سے بہتر انتظامات کر سکتے ہیں، وہ جو ہے جس میں کہ ان کو کم سے کم جو ہے وہاں پہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے، اور کیونکہ مجمع ہوتا ہے۔ اب جیسے ماشاءاللہ درگاہ عالیہ جوگی پورہ کی اگر بات کریں تو وہاں قریب 25 سے 35 ہزار لوگ ٹھہرتے ہیں درگاہ میں، اطراف میں۔ جی وہاں کوارٹرز زیادہ ہیں، جگہیں زیادہ ہیں، ان جو اسباب ہیں درگاہ کے پاس زیادہ ہیں، لیکن یہاں جو ہے مزار پہ شہید ثالث کی آگرہ میں جو ایک دور سے جو ہے ترقی وہاں کی انفرا کی جو رکی ہوئی تھی، وہ پچھلے قریب جو ہے 3 سال میں ہم نے مزار کے سلسلے میں جو لوگ وہاں ذمہ دار ہیں اس کی تعمیر کے، اس کو تو بہت ہی مطلب 300% اسپیڈ سے جی شروع کرایا، اور کیونکہ 20 سال ہونے کو آ گئے تھے اور مزار کمپلیٹ نہیں ہو رہی تھی، تو ہم نے جو ذمہ داران ہیں باقاعدہ ان سے کئی راؤنڈ آف میٹنگز کی، اور ان کے بھی جو باسز تھے ٹاپ، ان سے بات کی کہ صاحب ہم کو ایک ٹائم لائن دی ہے، اس کو ختم کرنا ہے ہم کو۔ تو اگر آپ جائیں گے انشاءاللہ وہاں پہ دیکھیں گے جب آپ مجلس کا پروگرام کور کرنے جائیں گے کہ مزار کا کام پچھلے جو 3 سال میں ہوا ہے وہ پچھلے 15 سال میں نہیں ہوا تھا۔ جی تو مزار پہ تو ماشاءاللہ انفرا بہت اچھا ہو رہا ہے، وہاں بڑا ہال بن گئے ہیں مزار میں، اب فنیشنگ کا کام چل رہا ہے، ڈوم اسٹرکچر مینارز کا فنیشنگ کا کام چل رہا ہے، لیکن جیسے وہاں پہ ٹھہرنے کے انتظامات ابھی بھی جو ہے زیادہ نہیں ہیں، کم کمرے ہیں ہمارے پاس وہاں پہ، جی جو گیسٹ ہاؤس ہیں مزار کے سامنے ہی۔ وہاں پہ خاص طور سے ٹوائلٹ وغیرہ کی جی پرابلمس ہوتی، تو اس پر آپ کیا کچھ خاص نظر رکھ کے وہاں کے نگر نگم کے ذریعے کچھ اس طرح کے اقدام کر رہے ہیں؟ دیکھیے، ہم نے پہلے ہی وہاں پہ ضلع انتظامیہ کو، ضلع پرشاسن کو، ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ صاحب کو، پولیس کمشنر صاحب کو، اور وہاں کے جو نگر نگم ہیں آگرہ میونسپل جو وہ ہے کارپوریشن، اس کو، اور آگرہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو، سب کو مخصوصی کے سلسلے میں جو ہے پتر جاری کر دیے ہیں، اور وہاں پہ سرکشا کے اچھے انتظام اور ہائیجین کے بہتر سے بہتر انتظام کرنے کے لیے ہمارا ایکسپیکٹیشن ہے کہ ضلع انتظامیہ جو ہے جیسے ہماری بجنور میں مدد کرتا ہے ویسے انشاءاللہ یہاں بھی کرے گا۔ باقی ہم نے اپنی والنٹیئرس کی بھی ٹیم بنائی ہے، لیکن جیسے آگرہ میں جو ہے کمیونٹی
آپ جانتے ہیں کہ بہت ہی کم جی جو ہے تعداد میں ہے، اور وہ بھی جو ہے وہ کافی اسکیٹرڈ ہے. تو کوشش ہماری یہ ہے کہ ہمارے والنٹیئرز لکھنؤ سے جا رہے ہیں. کچھ والنٹیئرز جو ہماری مخصوصی کے انتظامات بجنور میں دیکھتے ہیں درگاہ عالیہ پہ، وہ جو ہے وہاں پہ جا رہے ہیں خدمت کرنے جی علماء کی اور مومنین کی، اور وہاں پہ انتظامات دیکھنے، کیونکہ ان کو ایکسپیرینس ہے. ہمارے قبلہ ڈاکٹر مرزا شفیق صاحب جو وہاں کے کوآرڈینیٹر ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ 3 سال جو ہے مجالس اعزا کا پروگرام مخصوصی کا درگاہ عالیہ پہ جی الحمدللہ. کرایا ہے، اور بہت ہی جو ہے ہر سال بہتر سے بہتر انتظامات انہوں نے ذاکرین کے لحاظ سے، ان کی جو فہرست تیار ہوتی ہے ان کا جو ہے، اور باقی جو ترتیب ہے مجالس کی، یہاں پہ مسالمہ بھی ہے، تو اس کا بھی انتظامات اس بار آگرہ کے جو ہے ڈاکٹر صاحب کو دیے گئے ہیں. اور انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ قلب جواد صاحب، مولانا سید قلب جواد صاحب کی سرپرستی میں اور ڈاکٹر مرزا شفیق صاحب کی جو ہے نگرانی میں انشاءاللہ آگرہ کی مخصوصی اس بار مسالمہ اور مجالس اعزا کا پروگرام تاریخی ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ. کیا ہم امید کریں کہ انشاءاللہ اس انفراسٹرکچر کو کچھ اس طرح کا ڈیولپ کیا جائے کہ جہاں پر جو خصوصی مومنین کے بچے ہیں اور نوجوان ہیں ان کے لیے ٹیکنیکل ایجوکیشن یا اس طرح کے کچھ دیگر پروگرام ہو جو سرکار کے ساتھ جڑ کر اس کو سٹارٹ اپ کے یا کچھ اس طرح کا شروع کیا جائے؟ میں آپ کو بتاؤں، میں کئی جو ہے کئی تقریروں میں یہ ذکر کر چکا ہوں کہ اتر پردیش یا سینٹرل وقف بورڈ کا چناؤ لڑنے سے پہلے میں نے یہ سوچا تھا کہ اگر ہم چناؤ جیتتے ہیں، بورڈ میں آتے ہیں، تو انشاءاللہ 2 ہمارے جو مرکز اتر پردیش میں ہیں جہاں سے اچھا میسیج ہمارا جا سکتا ہے اور اچھے وہاں پہ ہمارے جو ہے مجمع جمع ہوتا ہے اور پروگرامز ہو سکتے ہیں، ان کو ان کے ہر لحاظ سے ڈیولپمنٹ کا کام ہم کو انجام دینا ہے. آپ جیسے اگر دیکھیں گے تو سب سے پہلے درگاہ جوگی پورہ کو ہم نے بالکل 360 ڈگری ایک دم بدل دیے ہیں وہاں کے نظام. ابھی بھی جو کمیاں رہ گئی ہیں، کنسٹرینٹس ہیں، فنڈز کی کمی ہے، مین پاور اس طرح سے ذمہ دار لوگوں کی کمی ہے، لیکن انشاءاللہ جو بھی چیزیں ہمارے پاس ہیں ہم اس کا بہتر سے بہتر انتظام کر کے، اور ہم نے جوگی پورہ کے درگاہ کے معاملات صحیح کیے ہیں اور انشاءاللہ آگے کریں گے. اور اب اس طرح ہمیں جو ہے یہاں مزار شہید ثالث آگرہ میں انشاءاللہ اب یہ میں نے اس کو اپنے پرسنل نگرانی میں لیا ہے اس سال سے، اور انشاءاللہ آگے آنے والے وقت میں جب انشاءاللہ نیکسٹ ایئر ہم لوگ بیٹھے ہوں گے اور یہ ڈسکشن کر رہے ہوں گے تو آپ خود ہم سے بتائیں گے کہ وہاں پہ جو پریشانیاں تھیں وہ دھیرے دھیرے بالکل ختم ہوتی جا رہی ہیں. انشاءاللہ آپ مخصوصی کے بعد وہاں پہ اب جیسے مزار کا کام بہت تیزی سے چل رہا ہے، اب وہاں پہ گیسٹ ہاؤس جو ہے اس کو کے سلسلے میں ہمارے پاس کئی آپشنس آئیں، کئی بلو پرنٹس آئیں کہ اس کو ہم پیچھے شفٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ اب مزار بہت وسیع ہو گئی ہے تو بالکل مزار کے وہ منہ پہ آ گیا ہے. تو وہاں سے ایک مزار کی خوبصورتی کا اور اس کا ویو بلاک ہو رہا ہے. ہمارے پاس سجھاؤ آئے ہیں کہ ہم اس گیسٹ ہاؤس کو ڈیمولش کر کے اور انشاءاللہ پیچھے ایک بہت ہی بڑا اور ماڈرن فیسلٹیز کے ساتھ ایک گیسٹ ہاؤس وہاں پہ بنائے، یا اس گیسٹ ہاؤس کو بنا رہنے دیں اور پیچھے ہم اپنا دوسرا گیسٹ ہاؤس کریں. ابھی پیچھے کی کچھ زمین کے معاملات ہیں جو پرانی کمیٹیز تھیں ان کے دوارا، اس کے اندر جو ہے ان کے سلسلے سے وہاں کچھ بدعنوانیاں تھیں، اس کے چلتے کچھ پھنسے ہوئے ہیں. انشاءاللہ ہماری وہاں پہ جو لوگ ہیں ان سے بات چل رہی ہے، جو جتنی بھی پارٹیز انوالوڈ ہیں، ہم اس پیچھے کی زمین کے مسئلے کو بھی حل کر کے انشاءاللہ اس کو مزار کے استعمال میں، زائرین کے استعمال میں جلد سے جلد لیں گے. اور وہیں پہ ہم ایک ماڈرن مدرسہ، جو آپ نے جیسے بات کی ایجوکیشن کے سلسلے سے، تو یہ ان جگہوں پہ 100% ایک فری ایجوکیشن، سبسیڈائز ایجوکیشن کا چھوٹے ہی اسطر پہ شروع ہو، لیکن یہ درسگاہیں ہیں کیونکہ تو یہاں پہ جو ہے ایک ماڈرن مدرسہ اور ماڈرن ایجوکیشن کا ایک پروگرام ہم شروع کرائیں گے، اور وہاں پہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس کو آگے ذمہ دار لوگ اگر ملے، لیکن ایک ایسے لوگ جو واقعی ٹرسٹ وردی ہوں اور اس طرح سے
کتنے آپ اس سے، کیونکہ جتنے سال آپ کو یہاں پہ کام کرنے ہوئے، اس سے آپ کتنے دو چار ہیں؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، میں کیونکہ لوگ جانتے ہیں کہ میں ایک کاروباری آدمی ہوں، میرے مختلف کاروبار ہیں، تو آج کسی بھی بزنس کو یا کسی انسٹیٹیوشن کو، چاہے وہ ریلیجیس ہو چاہے بزنس ہو، اس کو چلانے کے لیے آپ کو ایماندار اور ذمہ دار جی لوگ چاہیے جو ہارڈ ورکنگ ہو۔ اب جو بزنس کے انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں وہاں پہ کیونکہ ایک سیلری، ایک موٹیویشن ہوتا ہے، جی جو ریلیجیس انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں وہاں سیلری کے ساتھ یا اگر تھوڑی بہت ریمبرسمنٹ ہے تو اس کے ساتھ جو خدمت کرنے کا جذبہ ہے جی ایمانداری کے ساتھ، اگر وہ کسی آدمی کے اندر ہے تو وہی وہاں پہ کام کر سکتا ہے، جو سیلف لیس جو ہے سروس بھی پرووائڈ کرنا چاہے، جو ذمہ داران ہے۔ تو آج کے دور میں لوگ جو ہے اپنے رزق ہے اس کے چلتے مشقت میں بزی رہتے ہیں، تو بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں کہ جن سے کسی طرح کی جو ہے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ وقت نکالیں گے۔ ایسا نہیں ہے، لوگ ہمارے پاس بہت آتے ہیں اور یہ وعدہ کرتے ہیں، اور لوگوں کے ہی سپورٹ سے درگاہ میں نجف ہند میں کام ہوئے، درگاہ حضرت عباس اسلام میں لکھنؤ میں کام ہوا، دریا علی مسجد میں لکھنؤ میں کام ہوا، کئی جگہ پہ مراد آباد میں قلی خاں کا امام باڑہ دوبارہ سے ریکنسٹرکٹ ہو رہا ہے، بریلی میں جو ہے امام باڑہ جو ہے وہ پرانا وہ ریکنسٹرکٹ ہو رہا ہے، رینوویشن کا کام چل رہا ہے، جتنی بھی یہاں مغل صاحبہ کا امام باڑہ ہے وہاں رینوویشن کا کام چل رہا ہے۔ کئی ایسی جگہ ہیں جہاں پبلک مومنین کی ہی خدمت سے اور ذمہ دار لوگوں کے آگے آنے سے کام ہو پاتے ہیں، کیونکہ میں تو لکھنؤ میں بیٹھ کے صرف ان چیزوں کی دیکھ ریکھ کر سکتا ہوں، اس کی جی اپڈیٹ لے سکتا ہوں۔ جب تک کہ مومنین آگے نہیں آئیں گے، قوم آگے نہیں آئے گی، یہ سب چیزیں ممکن نہیں۔ تو امید یہی ہے کہ ہم وہاں پہ پھر اچھے لوگ ہم سے جڑیں گے، انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ وہاں بھی مزار شہید ثالث پہ بھی اچھے سے اچھے کام ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے۔ ناظرین، ہم سے محو گفتگو تھے چیئرمین شیعہ سینٹرل وقف بورڈ اتر پردیش سید علی زیدی صاحب، اور امید کرتے ہیں کہ جو بات ہوئی ہے آنے والے دنوں میں ہم بہتر سے بہتر ان چیزوں کو ضرور دیکھیں گے بھی، اور جو لاہ عمل جاری ہوگا اس میں بھی کچھ خوبصورتی آئے گی۔ اپنے میزبان اطہر کاظمی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے کسی ایپیسوڈ میں کسی خاص شخصیت سے پھر روبرو ہوتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔